السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت، عیسائیت کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہے، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی ملت میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس اجمالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف اور اس پلید جانور کا گوشت کھانا بند کر دیا جائے گا۔ جزیہ یعنی غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس ختم کر دیں گے، کیونکہ کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا، اور دنیا بھر میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم کریں گے۔ عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن بعد آسمان پر لے جائے گئے اور پھر آخری زمانے میں نازل ہو کر غیر عیسائیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس دوران عیسائی حضرات آسمان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک صحیح سالم آسمان پر لے گئے۔ یہودی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ پھر قیامت کے قریب آپ آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو صہیونی عیسائی بن کر یہودیوں کے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور بقیہ رحم دل اور ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودی جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے عقائد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے القائم المنتظر ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔ مسیح یعنی مسیح الدجال، مسیح الشر والضلالہ کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہو جائے گی۔ تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور یہودی ان میں سے صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں گے۔ ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ مسیحا کے ذریعے انسان کو نجات ملنے سے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ برپا ہوگی۔ ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ مسیحا کے ذریعے انسانیت کو نجات ملنے سے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ برپا ہوگی۔ اس معرکہ عظیم میں جسے ام المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، کم از کم 2/3 انسانی آبادی ملیاں میٹ ہو جائے گی۔ زندہ بچ جانے والے 1/3 لوگ اس دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کریں گے۔ اب وہ 1/3 قوم کون ہوگی اور دنیا پر کس نظریے کے تحت حکمرانی کرے گی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب ہر مجدون کے وادی میں ہوگا، جسے اہل مغرب آرمی گاڈون کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معرکے کی زبردست تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کر چکے ہیں، اور صرف ایک قیامت خیز دھماکے کے منتظر ہے جو معاذ اللہ بیت المقدس کے انہدام یعنی گنبد صخرہ کے انہدام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فرسودہ نظریات اور من گھڑت مذہبی داستانوں کے مطابق ہیکل کی مسمار شدہ عمارت گنبد صخرہ کے نیچے ہے۔ جب گنبد کی بنیادیں اکھیڑ کر ہیکل کے آثار برآمد ہوں گے تو مسیحا نکل آئے گا، اور اس کی آمد پر غیر یہودیوں کا وہ قتل عظیم برپا ہوگا جس کے بعد غیر یہودی و عیسائی انسانیت خصوصاً اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اہل مغرب یہودی یا عیسائی بلا شرکت غیر اس کرۂ ارض کے حکمران ہوں گے۔ اس اعتبار سے آج کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغرب و مشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔
فرق اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پسند کہلواتے ہیں اور غیبی حقائق و پیشگوئی کے قائل نہیں سمجھے جاتے، لیکن انہوں نے در پردہ تورات و انجیل اور تالمود کی تحریف شدہ پیشگوئی کے مطابق خود کو تیار کر لیا ہے، جبکہ اہل اسلام آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی اس ہولناک انفجار سے بے خبر ہیں جس کی ان کے نبی پاک الصادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ان کی دی گئی اطلاعات حرف بحرف پورا ہوتے ہوئے مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ ویڈیو اہل اسلام کی خدمت میں دعائی ہے، فریاد ہے، منت گزاری اور عاجزانہ التجا ہے کہ مغرب سے اٹھنے والا طوفان عنقریب ہم پر چڑھ دوڑنے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ قائدین حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایمان راسخ و عمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہی واحد، پہلی اور آخری متعین راہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور قیامت سے پہلے جو قیامتیں ہمارے منتظر ہیں ان سے سرخ روئی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔